بی محرمه بزم یهود لعنت به تو حال سعود لعنت به تو حال سعود لعنت به تو حال سعود. شیخ شہید حقیقتاً نفس زکیہ ہے، یہ خود نفس زکیہ ہے، اس ظالم سلسلے کے لیے یہ نفس زکیہ ہے، اور ہر ظالم سلسلہ ایک نفس زکیہ کے قتل کے بعد نابود ہو جائے گا۔ اگر یہ دیکھنا ہے تو وہ عراقی شہداء شہید صدر نفس زکیہ ہے، شہید حکیم نفس زکیہ ہے کہ جن بزرگوں کے قتل کے بعد ظلم صدام نیست و نابود ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا۔ یہ شہید نفس زکیہ ہے۔ اس نفس زکیہ کے قتل کے بعد آل سعود کا ظلم ختم ہونے کو ہے، اس ظلم کا اختتام ہونے کو ہے، وہ ظلم نابودی کے قریب جا پہنچا ہے، اور یہ ظالم ظلم سمیت فی النار ہونے والا ہے۔ اسی کی طرف رہبر معظم نے اشارہ کیا کہ آل سعود اس خطا کے بعد، اس جرم کے بعد، اس بے گناہ مظلوم کو بے دردی کے ساتھ مارنے کے بعد اب انتقام الہی سے نہیں بچ سکتے۔ آل سعود نے پورے جہان تشیع کی بے حرمتی کی ہے، حتاکی کی ہے، چونکہ شیخ نمر در حقیقت ایک فرد یا ایک عالم نہیں تھا، بلکہ در حقیقت ایک مکتب کی پہچان تھا، ایک مکتب کی شناخت تھا، ایک مذہب کی شناخت تھا۔ جب مذہب کی شناخت پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس مکتب کے گریبان کو جھنجھوڑا گیا ہے، اس کو للکارا گیا ہے، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کو حل من مبارز کہا گیا ہے۔ اس لیے آل سعود نے وہ کام کیا ہے جو یزید ابن معاویہ نے کیا تھا۔ نفس زکیہ کو شہید کر کے پھر ظلم جاری نہیں رہ سکتا، لیکن یہ ظلم ختم کیسے ہوگا؟ یہ ظلم اختتام پذیر کیسے ہوگا؟ نابود کیسے ہوگا؟ اس وقت جب پوری دنیا اسلام کے اندر شعور آ جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ قاتل کو بھی لوگ مسلمان سمجھے، مقتول کو بھی لوگ مسلمان سمجھے، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ۔ اس شعور آ جانے کے بعد ہوگا۔ شعور اس وقت آئے گا کہ جب لوگ رسول اللہ کے پیغام کو سمجھیں۔ کم از کم حق یہ بنتا ہے ملت پاکستان کے لیے کہ اپنا شرف ظاہر کریں، اپنی عظمت ظاہر کریں، اپنا وقار ظاہر کریں، اپنی کرامت انسانی ظاہر کریں، اور اس شجرہ ملعونہ و خبیثہ سے اپنی نفرت کا اظہار کریں۔ اور خصوصاً تشیع کے لیے یہ عرض ہے کہ سب ڈرونے ماسک چڑھا کر آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، خوفزدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان خبروں سے خوفزدہ کر دیا جائے، تشیع سہم جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا قطیف کے یہی مظلوم جن کو جو فوج کے محاصرے میں ہیں، آج پورا دن ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، ٹینکوں کے مقابلے میں آئے، بختر بند گاڑیوں کے مقابلے میں آئے۔ اور یہی راہ ہے، اگر گھروں میں رہیں گے سب مار دیے جائیں گے، میدان میں آئیں گے کچھ مار دیے جائیں گے، لیکن کچھ عظمت سے، وقار سے سر بلند کر کے جینے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ پیغام ہے شیخ نمر کی شہادت کا کہ گردن جھکانا مت، اگر کٹتی ہے تو کٹا دو، لیکن جھکانا نہ۔ کتنی باصلابت و باعظمت گردن ہے جس کو جھکانے کے لیے کتنا جتن کیا گیا، شکنجے دیے گئے، سب کچھ کیا گیا۔ آخرکار ان ملعونوں نے عاجزی کا اعلان کر دیا کہ اس لاغر اندام عالم الدین کی گردن ہم سے جھکائی نہیں جا سکی، ہم عاجز آ کر اس کو کاٹ رہے ہیں۔ اور کٹی ہوئی گردن عزیز ہے خدا کو، جھکی ہوئی گردن خدا کو ناپسند ہے، جھکی ہوئی گردن خدا کو سخت ناپسند ہے، جھکی ہوئی گردن اللہ کو بہت ناگوار ہے، جھکی ہوئی گردن امام حسین کو پسند نہیں ہے۔ امام حسین کو کٹی ہوئی گردن کہیں زیادہ عزیز ہے، اور کٹی ہوئی گردن رسول اللہ کو عزیز ہے، جھکی ہوئی گردن رسول اللہ کو پسند نہیں ہے۔
گردن جھکانے کے لیے یہ سب کچھ کیا. لیکن تشیع مکتب ہے، سر کٹا کے گردن اٹھانے کا نام ہے، اگرچہ وہ کٹی ہوئی گردن نو کے سنا پر ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہے تو سر بلند. اس گردن سے بہتر ہے جو تن پہ ہو لیکن جھکی ہوئی ہو. وہ شرمساری کا باعث ہے، وہ شرمندگی کا باعث ہے. وہ ننگ و عار ہے وہ گردن جو تن پہ ہو لیکن جھکی ہوئی ہو، اور افتخار ہے وہ گردن جو کٹی ہوئی ہو لیکن نو کے سنا پر ہو. عزیز من، اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں، فاطمہ کے لال کے ایک بال کی قدردانی بھی نہیں ہو سکتی. اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں، ہم سب کی گردنیں نو کے سنا پہ چڑھ جائیں، فاطمہ زہرا کی فریاد کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی. اگر ہم سب کی گردنیں بھی کٹ جائیں، اس ایک تیر کے زخم کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی جو فاطمہ کے لال کے تن پہ لگا تھا. اس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتے. فوج حق کو کچل نہیں سکتی. فوج چاہے کسی یزید کی ہو، لاش اٹھتی ہے پھر علم بن کر، لاش چاہے کسی شہید کی ہو. فوج حق نہیں کچل سکتی، اور لاشیں علم بن جاتی ہیں، علامت بن جاتی ہیں، پہچان بن جاتی ہیں. شہید نمر اب ایک علم ہے تشیع کا، اب پہچان ہے تشیع کی. رضوان اللہ تعالی علیہ، ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں اس شہید کو. یہ مقام عظما، یہ فضیلت عظما جو اپنے مقتل میں اپنے قدموں سے چل کر اپنی گردن کٹا دی اور اپنے مولا حسین کے نقش قدم پر چل کر سرفراز ہو گیا. لعنت به تو حال سعود، لعنت به تو حال سعود، لعنت به تو حال سعود. ای